السلام علیکم. کیپٹل ڈیجیٹل کے ساتھ مجھے کہتے ہیں امرین علی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیکا ایکٹ کا کافی شور سننے میں آ رہا ہے. کچھ دن سے ہر جانب پیکا ایکٹ کی بات کی جا رہی ہے. صدر عارف الوی کی بات کریں تو ریسنٹلی پیکا ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اور 2020 میں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اس میں ترمیم کی گئی. میرے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر ثاقب بشیر موجود ہیں، جن کا کورٹ کی خبروں میں خاصا اثر و رسوخ ہے اور نجی چینل سے وابستہ بھی ہیں. سینئر کورسپونڈنٹ کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پیکا ایکٹ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں اور پیکا ایکٹ بیسیکلی ہے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیکا ایکٹ جو ہے وہ الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 بنیادی طور پر جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو تب یہ قواعد و ضوابط بنائے گئے تھے. بالکل سادہ انداز میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو سوشل میڈیا کیونکہ اتنا وائبرنٹ ہو گیا ہے، جو پاکستان کی ایک بڑی جو تعداد ہے، بڑی کثیر تعداد ہے یہاں کے عوام کی، جو فیس بک پہ بھی ہیں، ٹویٹر پہ بھی ہیں، انسٹاگرام پہ بھی ہیں، جتنے بھی یہ ایپس ہیں وہاں پہ مطلب وہ یوٹیوب پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے جو قواعد و ضوابط بنانا ضروری ہو گیا تھا. تو اس لیے 2016 میں یہ قواعد و ضوابط بنائے گئے تھے. قواعد و ضوابط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایک لمٹ جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے کہ اس لمٹ سے آپ باہر جائیں گے تو آپ پہ وہ کرائم ایکٹ جو ہے الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت آپ کے خلاف جو کارروائی ہو سکتی ہے. ایف آئی اے بنیادی طور پر یہ کارروائیاں کرتا ہے. تو اس میں جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اس کے حوالے سے بہت شور ہے، جو پیکا ایکٹ کی جو 20 سیکشن 20 ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیسز پہلے ہی جو زیر التوا ہیں، جو سیکشن 20 کے تحت ایف آئی اے کی جو کارروائیاں ہیں اس کے حوالے سے جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آئین سے متصادم ہے. تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی لیجسلیشن جو گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ماورائے آئین نہیں کر سکتی یا آئین سے متصادم نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 19 اور 19A وہ آزادی اظہار رائے جو دیتا ہے، اس کی جو لمٹس رکھی ہوئی ہیں، آپ اس سے متصادم کوئی ایسی جو قانون سازی نہیں کر سکتے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ سیکشن 20 جو ہے اس میں جو اختیارات ایف آئی اے استعمال کرتی ہے بعض اوقات اس کا مس یوز ہوتا ہے اور مس یوز کیا جاتا ہے. خاص طور پر جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کے حوالے سے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا، جس کو باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایف آئی اے ڈیفینڈ نہیں کر سکی. مطلب اگر انہوں نے سیکشن 20 کے تحت کوئی کارروائی کی تو اس کے بعد اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے، تو اٹ مین کہ وہ مس یوز آف اتھارٹی تھا. تو اس لیے عدالت یہ کہتی رہی ہے کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہونا چاہیے. اس میں پہلے طے یہ ہوا تھا، کورٹ نے جو بتایا تھا کہ کوئی بھی نیچرل پرسن، میرے خیال میں جو میرے خلاف اگر کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی ہتک عزت جو ڈیفیمیشن کرتا ہے تو میں خود اس کے خلاف کوئی بھی اپلیکیشن دے سکتا ہوں اور اس کے خلاف بھی کارروائی کیسے کرنی ہے. عدالت نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ایف آئی اے کا کوئی بھی نوٹس کسی بھی عام شہری یا صحافی یا کسی بھی ایکٹیوسٹ کو جب جاتا ہے تو اس کا ہمارے ہاں ایک کلچر ایسا ہے، تھانہ کلچر ایسا ہے، یا ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ جیسے ہی وہ نوٹس جاتا ہے تو وہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، وہ ایک ہراسمنٹ شروع ہو جاتی ہے. پھر نوٹس کو پورٹرے ایسے کیا جاتا ہے شاید کہ اس بندے نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے. تو عدالت نے یہ کہا تھا کہ اس کا ایک پورا ایس او پی جو ہے وہ بنایا گیا تھا. ابھی بھی ایف آئی اے نے جو 9 فروری کو سماعت ہوئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ اس کا ایک ایس او پی ہے، اس ایس او پی سے باہر ایف آئی اے نہیں جائے گی. ایس او پی یہ تھا کہ کوئی بھی اگر میں کمپلینٹ کسی کے خلاف دینا چاہتا ہوں کہ میری ذات پہ کچھ ایسا جو لکھا گیا ہے، بولا گیا ہے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ میں ایف آئی اے کو ایک درخواست دوں گا، شکایت درج کراؤں گا کہ فلاں بندے نے میرے خلاف فلاں جگہ پہ یہ باتیں کی ہیں اور اس کا یہ ثبوت ہے، وہ ساتھ نتھی کر کے ایف آئی اے کو دے دوں گا. اس عدالت نے یہ کہا تھا کہ ایف آئی اے پہلے اس کیس اس کو دیکھے گی کہ یہ بندہ بدنیتی پر مبنی کوئی شکایت تو لے کر نہیں آیا. اگر ایف آئی اے یہ دیکھتی ہے، مطلب انیشلی وہ انکوائر کرے اس کو، اگر دیکھتی ہے کہ نہیں بدنیتی پر مبنی نہیں بلکہ اس نے جو باتیں کی ہیں، جو ثبوت لایا ہے، جو شواہد دیے ہیں، وہ ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد وہ ایک نوٹس بنائے گی ایف آئی اے. اس نوٹس میں مکمل تفصیلات لکھے گی. پہلے یہ ہوتا تھا ایف آئی اے سادہ سا نوٹس بناتی تھی، اوپر ڈیٹ بھی نہیں ہوتی تھی، واٹس ایپ کر دیا جاتا تھا متعلقہ بندے کو، تو وہ اسی وقت ڈر جاتا تھا. تو عدالت نے کہا کہ آپ پوری ڈیٹیلز دیں گے کہ آپ پہ یہ الزام ہے، اس
الزام کے تناظر میں فلاں تاریخ کو آپ یا ہمیں بائی پوسٹ بائی میل بھیج دیں یا آپ خود اگر آ سکتے ہیں تو پیش ہو کے اس کا جواب دے دیں. وہ جواب دیکھ کے ایف آئی اے دوبارہ ڈٹرمن کرے گی کہ کیا اس کا جواب سفیشینٹ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر جا کے ایف آئی آر والا معاملہ ہے یا مقدمہ درج والا معاملہ ہے, تاکہ یہ ہراسمنٹ نہ ہو کسی شہری کی, نہ جرنلسٹ کی, کسی جو ہے اس ایکٹیوسٹ کی. اب آتے ہیں ترمیم پہ. جو ترمیم کی گئی ہے اس میں اب یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی کے خلاف بھی, فار ایگزامپل یہ ہو کہ وزیر اعظم کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو کوئی ایکس وائی زی کوئی بھی شہری, کوئی پی ٹی آئی کا ممبر اٹھ کے یہ کوئی کمپلین لے جائے اور یہ کہے کہ جی فلاں کے خلاف. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پرسن ٹو پرسن آپ کمپلیننٹ بن سکتے ہیں, کمپلیننٹ پرسن خود بنے گا, لیکن اب اس کی ڈیفینیشن کو کھول دیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی شہری, کوئی بھی بندہ جو ہے اس کی کمپلیننٹ بن سکتا ہے. پھر سزا جو ہے وہ 5 سال تک کر دی گئی ہے. پھر اس میں جو میڈیا ہے, جو میڈیا ہے ہمارا مین سٹریم میڈیا, اس کو شامل کر دیا گیا ہے کہ مین سٹریم میڈیا پہ بھی اگر کوئی بات کرے گا, کوئی فیک نیوز دے گا یا اس قسم کی ڈیفیمیشن کے حوالے سے کوئی بات کرے گا تو وہ بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے. پھر ایک یہ کیا گیا ہے کہ 6 ماہ میں جو متعلقہ عدالت ہے اس کا فیصلہ کرے گی. تو یہ بنیادی طور پر 4 پوائنٹس ہیں جو اس میں ایڈ کیے گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایز اے جرنلسٹ میں انسیکیور فیل کر رہا ہوں. میں بالکل انسیکیور فیل کر رہا ہوں, یا میرے جو کولیگز ہیں, جرنلسٹ ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان جو قوانین بنائے جاتے ہیں یہ مس یوز ہوتے ہیں. پھر ایک بات, دوسرا آرٹیکل 19 اور 19A جو ہمیں کانسٹیٹیوشن, جو آئین ہمیں آزادی دیتا ہے, آزادی رائے دیتا ہے. صحافت جو ہے وہ ہم جو بول رہے ہوتے ہیں, جو لکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمیں آزادی ہے ایک سرٹن جو ہے وہ ایک حد تک. تو اس کو کرٹیل کرنے کی یہ بنیادی طور پر یہ کوشش ہے جو ابھی جو ترمیم کی گئی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں اس ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ آئین کے متصادم ہے یہ جو ترمیم کی گئی ہے. میں جو بات کر رہا تھا فیک نیوز کی, فیک نیوز اوریجنل جو جرنلسٹ ہے, جو اصل میں جو جرنلسٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں دے گا. اگر اس کو فرض کریں کہ ایک آپ نے مارجن دینا ہوتا ہے, آخر انسان ہے, ایک حد تک اگر کوئی کرے گا بھی تو وہ جو جرنلسٹ ہے, جو ایکچوئل جرنلسٹ ہے, وہ یقینی طور پر اس کو اپالوجی بھی کر سکتا ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی کسی حد تک بھی ہوئی ہے. لیکن 100% ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ لکھی جانے والی بات, جو یوٹیوب پہ یا مین اسٹریم میڈیا پہ بات جو ہو رہی ہے وہ اس میں فیک نیوز کا ایلیمنٹ نہ ہو, فیک نہ ہو, جھوٹا الزام نہ ہو. اور جو گالم گلوچ کی بات کی جاتی ہے, جو بیہودہ قسم کے ٹرینڈز ٹویٹر پہ بنتے ہیں یا بیہودگی اس طرح کی جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کو رکنا چاہیے, وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, نہ کوئی جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. لیکن حکومت نے قانون سازی وہی کرنی ہے جو ہمیں جو آئین سے متصادم نہ ہو. اب اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ یہ دیکھے گی کہ یہ جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے کہیں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہو رہی ہے. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے, اس کو یقینی طور پر دیکھا جانا چاہیے. اور آزادی رائے, تنقید ہونا, جو گالم گلوچ ہے, جو بیہودگی ہے, وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو کریٹیسزم ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو کسی کیس کو سن رہے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہیلدی کریٹیسزم جو ہے وہ بہتر سے بہتر کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے, اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, عدلیہ کو نہیں گھبرانا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹویٹ اگر کسی جوڈیشری کے حوالے سے کوئی کرتا بھی ہے تو جوڈیشری جو ہے وہ ٹویٹ سے بہت اوپر ہے, اس کو اوپر سوچنا چاہیے, اس ٹویٹ سے گھبرانا نہیں چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, بڑی تفصیل سے ہمیں انہوں نے سمجھایا بھی ہے. یہ بتائیں, یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ اب پیمرا کے جو رولز ہیں ان پر کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا یا یہ غیر مؤثر ہو جائیں گے, کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پیمرا کے رولز کے حوالے سے ابھی اصل میں 2-3 روز ہوئے ہیں اس حوالے سے, قبل از وقت ہے کچھ کہنا, کیوں اور معاملہ بھی کورٹ میں چلا گیا ہے. اور جو آرڈیننس آیا ہے, آرڈیننس آتا تو اسی طرح ہی ہے کہ آرڈیننس جیسے ہی آتا ہے اس پر امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے, اور انہوں نے وہ کر دیا یہ. لیکن کورٹ اب ڈٹرمن کرے گی کہ اس کا اب دائرہ کار بنتا, بنیادی طور پر دائرہ کار بنتا کیا ہے. اچھا, ایک اور بات اس میں جو آج کی جو پٹیشنز دائر ہوئی ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرڈیننس ہمیشہ جو کسی ایمرجنسی, کسی جنگ کی حالت ہو, کوئی ایمرجنسی حالت ہو تو پھر لایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے, جو آرڈیننس لایا گیا ہے اس میں گورنمنٹ کی کوئی ایسی
بات تو شامل نہیں ہے کہ ان کے ایسے موٹو ہوں کہ اسمبلی کا اجلاس اگر چند دن پہلے ختم ہوا ہے دوبارہ آنے والا ہے تو کون سی ایمرجنسی تھی کہ آپ کو یہ آرڈیننس ہی جاری کرنا پڑا. اسپیسیفک سوال جو آپ نے پیمرا کے حوالے سے پوچھا میرا خیال ہے یہ وہ کوشچن ہے جس کا جواب جو ہے ہمیں آئندہ کل یا پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں مل جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا کیا کہیں گے عام عوام کو بھی کیا اس سے کوئی فائدہ یا نقصان ہے پیکا ایکٹ سے؟ بالکل عام عوام کو بالکل. یہ تو میرا خیال ہے یہ اگر کام شروع ہو گیا اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی تو وہ جو اصل میں جو کورٹ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ مس یوز دیکھ رہی ہوتی ہے. مس یوز آف اتھارٹی مطلب ایف آئی اے پہ بار بار یہ عدالت نے کہا کہ اتھارٹی کو مس یوز کیا جاتا ہے. مطلب جو اپنے مخالفین ہیں ان کے خلاف پھر سیکورٹی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے ان قوانین کی آڑ میں. تو اس لیے عدالت یہ کہتی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے کہ مس یوز نہ ہو اور عام عوام جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے اور یقینی طور پر پبلک جو ہے وہ لکھ رہی ہوتی ہے. مطلب میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں. فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے سختی سے. مطلب مخالف ہوں. اگر میرے سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں ڈیفینیٹلی میں اپالوجی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے, کسی کے خلاف گالا گلوچ نہیں ہونی چاہیے, بےہودہ ٹرینڈنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن کریٹیسزم ہونا چاہیے, ہیلدی کریٹیسزم ہونا چاہیے. اگر میں بھی اپنی اگر بات کروں تو میں اپنی شخصیت پہ ہونے والی تعریف کو کم دیکھتا ہوں, لیکن اپنے ہونے والا جو کریٹیسزم ہوتا ہے میں اس کو ضرور دیکھتا ہوتا ہوں اور بہتری لانے کی کوشش مطلب کرتے ہیں. مطلب آپ جنرلی بھی آپ دیکھیں جوڈیشری بھی یہی کہتی ہے کہ جو ہم نے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جو ان کی دیکھا ہے, ان کا جو ویژن دیکھا ہے, اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کرٹیسزم ہے وہ بہتر سے بہتر کی طرف لے جانے میں وہ بہت زیادہ معاون ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ جی. ڈیٹیل میں ہمیں سینئر کورسپونڈنٹ ثاقب بشیر نے سمجھایا کہ پیکا ایکٹ بیسیکلی ہے کیا, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ تنقید ہونی چاہیے. ہمارا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے تعمیر ہونا چاہیے, اور یہی خوبصورتی بھی ہے اور بہتری بھی اسی میں ہی ہے. پیکا ایکٹ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس میں جو ہے وہ عوام کو بھی فائدہ ہے کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ان کی نظر سے بھی گزرتے ہیں. فیک نیوز کی بھی یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ فیک نیوز بالکل نہیں ہونے چاہیے, عموماً نہیں بھی ہوتی. ڈیٹیل میں بات کی, ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.